الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد اسبات دا پانی ملے اس ہر رگے ہر جائی تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے بسم اللہ اس میں اللہ دا بارا ہو نال شفاعت سرور چھٹ سے عالم سارا ہو حدوں بے حد حدوں بے حد درود نبی نو جس دا ایڈ
پسارا ہو میں قربان تنہا تو حضرت باہو جنہ ملے نبی سہارا ہو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار تقریب اصلاحی جماعت وعالمی تنظیم العارفین ضلع ہری پور کی جانب سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ سے اس جماعت کا اور اس تحریک کا قیام اس لیے عمل میں لایا گیا تاکہ اولیاء کاملین کی تعلیمات کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچایا جائے، اور سلطنت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اتحاد امت مسلمہ اور فلاح معاشرہ بنی نوع انسان کی خاطر اپنا کردار ادا کیا جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت اگر آپ غور کریں کہ ہم جس درد کی، کرب کی اور الم کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، اور جس ابتری، جس بدحالی اور جس ذلت کی کیفیت سے ہم بطور مسلمان قوم، بطور پاکستانی قوم ہم گزر رہے ہیں، آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہماری یہ حالت قرآنی نقطۂ نگاہ سے، قرآنی زاویہ نظر سے ان اقوام سے مختلف نہیں جن اقوام کی ہلاکت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔
ہماری حالت قوم نوح سے مختلف نہیں، قوم عاد سے مختلف نہیں، قوم سمود سے مختلف نہیں، قوم لوط سے مختلف نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ہلاکت ہمارے اوپر بھی طاری ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، آثار ہمارے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ دیا، ان کی بستیوں کو پلٹ دیا، زلزلے ہمارے اوپر بھی طاری ہو رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان ان پہ مسلط کیے، پانی ان پہ مسلط کیا جو ان کا سب کچھ بہا کے لے گیا۔ وہ طوفان، وہ سیلاب، وہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی مسلط کیا ہے جو ہمارا سب کچھ بہا کے لے گیا۔ اور کچھ قبائل اور کچھ اقوام اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے باہم دیگر دست و گریباں ہو گئی، ایک دوسرے سے الجھ پڑی، اور کئی عشروں تک ان میں رہنے والی خون ریز جنگوں اور خون ریز لڑائیوں نے ان کی نسلوں کو اور ان کے آثار کو ختم کر دیا۔ تو وہی باہم دیگر دست و گریباں ہونا، آپس میں لڑنا اور لڑ کے ایک دوسرے کی نسل کو ختم کرنا اور اپنے آثار اور اپنے نشانات کو مٹا دینا، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ عذاب کی کیفیت جو ہم پہ طاری ہے، ذلت کی، رسوائی کی کیفیت جو ہم پہ طاری ہے، یہ ہم پہ اکیلی نہیں آئی، یہ ہم سے پہلے بھی امتوں پہ آئی، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہہ کے جس کی خبر دی کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے بھی کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا تھا، اور اب ہم بھی ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ان بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا، ان بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں برباد کیا۔ اور ہم نے پھر یہ بھی کبھی نہیں سوچا، ان اقوام کے اعمال سے جائزہ لے کے، ان اقوام کے اعمال کا مطالعہ کر کے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایسا کون سا عمل ان اقوام والا ہم نے اپنا رکھا ہے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ ذلت طاری ہے۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، یہ ہمیں قرآن کریم سے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ہمیں یہ تدبر حاصل کرنا چاہیے، قرآن کریم سے ہمیں یہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ ان اقوام کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا اور ہم کو اللہ کیوں ہلاک کر رہا ہے، ان اقوام پہ زوال کیوں آیا اور ہم پہ زوال کیوں آ رہا ہے۔ شاید ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوں جو ان اقوام نے کیے تو ان کو اللہ نے ہلاک کیا، اور ہم بھی وہی اعمال دہرا رہے ہوں، ہم بھی وہی اعمال کر رہے ہوں، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہی سزا ہمیں دے رہا ہے جو ان اعمال کی ان اقوام کو ملی، وہی سزا انہی اعمال کی ہم کو مل رہی ہو۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت کی کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، میں نے تم سے پہلے کچھ بستیوں کو ہلاک کیا، ان کو میں نے تباہ کیا۔ الہ العالمین کیوں تباہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی ہلاکت کے دو اسباب علیحدہ علیحدہ بیان کیے کہ دو وجوہات پہ میں نے ان قوموں کو تباہ کیا اور میں نے ان قوموں کو ہلاکت سے دوچار کیا۔ وہ دو وجوہات، پہلی وجہ لما ظلموا، وہ ظالم ہو گئے تھے، اور جب کوئی قوم ظالم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے پھر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، میں ان بستیوں کو تباہ کر دیتا ہوں جب وہ ظالم ہو جائیں۔ جب یہ ظالم ہو گئے تو فرمایا میں نے ان کو تباہ کر دیا۔ دوسرا معیار ان کی ہلاکت کا کیا ہے، دوسرا سبب ان کی ہلاکت کا کیا ہے؟ فرمایا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا،
میں نے ان میں اپنے رسول بھیجے، میں نے ان میں اپنے برگزیدہ بندے بھیجے، میں نے ان میں اپنے نبی بھیجے، جنہوں نے جا کے میری روشن دلیلوں کے ساتھ ان اقوام کو فلاح کا پیغام دیا۔ وما كانوا ليؤمنوا، لیکن وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ میری ان روشن دلیلوں کے اوپر ایمان لاتے۔ جب انہوں نے میری روشن دلیلوں کے اوپر، میری نشانیوں کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دیا تو اللہ نے فرمایا كذلك نجزي القوم المجرمين، پھر اللہ تعالیٰ مجرم قوموں سے اسی طرح بدلہ لیا کرتا ہے۔ اب دو معیار یہاں پہ مقرر ہو گئے۔ ایک معیار یہ کہ لما ظلموا، وہ قوم ظالم ہو گئی تھی۔ دوسرا معیار یہ کہ وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ جب وہ ظالم ہو گئے، جب انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، بس اللہ تعالیٰ نے کہا كذلك نجزي القوم المجرمين، پھر مجرم قوموں کو تو صلہ یہی ملتا ہے، مجرم قوموں کو تو پھر سزا یہی ملتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمیں یہ جستجو کرنی ہے، ہمیں یہ تلاش کرنی ہے، ہمیں یہ تفتیش کرنی ہے اس چیز کی کہ کیا ہم ظالم تو نہیں ہو گئے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم خدا کی کسی نشانی کو جھٹلانے کے مرتکب تو نہیں ہوئے کہ جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ کیونکہ جب معاشرہ ظالم ہو جاتا ہے، ہم پہلی چیز کو دیکھ لیں، لما ظلموا، جو قومیں ظالم ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی ہلاکت طاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک اور تباہ کر دیتا ہے، ان پہ اپنا عذاب طاری کرتا ہے۔ اور آج ہم جس عذاب سے دوچار ہیں، آپ دیکھیں کہ پھر ہم یہ کہتے ہیں، جب یہ ہلاکت اور اس رسوائی اور اس ذلت کی ہم بات کریں تو پھر ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار کیا کریے، یہ خدا کی رضا یہی ہے، اب خدا کی منشا یہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی غور کرو کیا کہہ رہے ہو کہ خدا کی یہ منشا ہے کہ جسے خدا نے کہا کن تم خیر امت، تم بہترین امت ہو، خدا کی منشا اور خدا کی رضا یہ ہے کہ یہ بہترین امت ذلیل ہو جائے۔ جو خدا کے محبوب کی امت ہے، جو خدا کی محبوب امت ہے، کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ ذلت سے دوچار ہو جائے، یہ رسوائی سے دوچار ہو جائے، اس پہ زوال اور عذاب طاری کر دیا جائے؟ کیا یہ خدا کی منشا یہ ہوگی؟ اس بات کی وضاحت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔